السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو اور کہا کافروں نے، لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا علیہ اس نبی پر ملکن کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں سے اسی کے فرد کو وحی اور رسالت کے لیے نوازا، تو اسی اصول اور قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسالت کے لیے چنا۔ لیکن کافروں نے اس بات پر اعتراض کیا۔ کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی تصدیق کے لیے فرشتہ کیوں نہیں اتارا، یا پھر فرشتے کو ہی رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر انزلنا ہم نازل کرتے ملکن فرشتہ، لقضی الامر تو فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، ثم پھر لا ینظرون نہ انہیں ڈیل دی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس معجزے کو عطا بھی کر دے، پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا۔ یا پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اگر ہم بنا دیتے اس کو ملکن فرشتہ، یعنی اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ تو ضرور بناتے ہم اس کو رجلاً آدمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے پھر بھی ہم انسانی شکل میں ہی بھیجتے، کیونکہ اگر ہم فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو لوگ اسے دیکھ نہ پاتے۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ کہ ضرور ہم شک میں ڈالے رکھتے ان کو، ما یلبسون جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی پھر بھی وہ شک میں ہی مبتلا رہتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے، تو پھر بھی ان کے دلوں میں یہ شک ہی رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جانوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا بِرُسُلٍ رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ پس گھیر لیا، بِالَّذِينَ ان لوگوں کو عذاب نے، سَخِرُوا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، مکانو جو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو عذاب نے آ گھیرا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لیمن کس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قانون میں ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے قانون سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ کاتبہ
لازم کر لیا علی نفسہ، اپنے نفس پر، رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر مہربانی کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن یہ رحمت جو ہے یہ قیامت والے دن ایمان والوں کے لیے ہی خاص ہوگی، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے جس سے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا رزق بند نہیں کرتا، یعنی اللہ کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایمان والے بھی، لیکن آخرت میں یہ رحمت جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہی خاص ہوگی، یعنی ایمان والے ہی اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لا یجمعنکم، ضرور ہم جمع کریں گے تم کو، الی یوم القیامت، قیامت والے دن، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، الذین، وہ لوگ، خاسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ وَلَہُ، اور اسی اللہ کے لیے ہے، ما سکنا، جو بھی قائم ہے، فی اللیل، رات کے اندھیرے میں، والنہاری، اور دن کے اجالے میں، یعنی جو کچھ بھی رات کے اندھیرے میں قائم ہے اور دن کے اجالے میں وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ، میں بناؤں، ولیجن، ولی، یہاں پر ولیجن سے مراد معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں معبود بناؤں، فاطر السماوات، وہ اللہ کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وَهُوَ یُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا یُطْعَمُ، نہیں اسے کھلایا جاتا۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، پہلا، من اسلم، جو اسلام لایا، یعنی پہلا میں وہ شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، ولا تکونن، اور نہ تم ہو جاؤ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں، تو پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ من یصرف عنہ، من، وہ شخص کے، یصرف عنہ، پھیر دیا گیا اس سے، عذاب کو، یومئذ، اس دن، فقط، پس تحقیق، رحمہ، اس پر رحم کر دیا گیا، یعنی وہ شخص کے جس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن عذاب کو ہٹا لیا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک، اور یہ، الفوز المبین، بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی ہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ وَإِن یَمْسَسْکَ، اگر پہنچائے تجھ کو، اللہ تعالیٰ، بِضُرٍ، تکلیف، فَلَا کاشف لہ، پس نہیں اس کو کوئی دور کرنے والا، الا ہوا، مگر وہی اللہ تعالیٰ۔ وَإِن یَمْسَسْکَ، اگر پہنچائے تجھ کو، بِخَیرٍ، بلائی، فَہُوَ، پس وہ اللہ تعالیٰ، عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ جو چیز تو دے دے اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں، اور جس چیز سے تو منع کر دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔
یعنی کوئی شخص جتنی بھی حیثیت والا ہو، جتنا بھی امیر ہو، طاقت والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی حیثیت، اس کی طاقت، اس کا رتبہ اسے نفع نہیں دے سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر ہی اسے نفع مل سکتا ہے. واہوا القاہر، اور وہ غالب ہے فوق عبادہ ہی اپنے بندوں پر. واہوا، اور وہ الحکیم الخبیر، حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے. یعنی تمام گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اندازے سے باہر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کسے فائدہ دینا ہے اور کسے نقصان. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.